مضارع کے 5 صیغے ایک ہی پیٹرن پر بنتے ہیں، مثلا صیغہ نمبر 1، 4، 7، 13 اور یہ ان کا بالکل حروف اور پیٹرن وزن ایک ہوتا ہے۔ مثلا نجم صاحب دیکھیں، یف آلو، تف آلو، تف آلو، اف، نف، یہ 5 لفظ ان کے حروف بالکل ایک جیسے۔ ان کے حروف گنے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ یفعلوا میں کتنے حرف ہیں؟ 1، 1، 2، 3، 4۔ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ ٹھیک ہے جی، 4 حرف۔ یفعلوا 4 حرف، تفعلوا 4 حرف، تفعلوا 4، افعلوا 4، نفعلوا 4۔ ٹھیک ہے جی، وزن بالکل تو اس پر آپ کوئی بھی مثلا یقرأ، تقرأ، تقرأ، اقرأ، نقرأ، وہ بھی اسی پیٹرن پر۔ یکتب، تکتب، اکتب، نکتب، سب اسی پیٹرن پر آئیں گے، یاد رکھ۔ آپ دیکھیں گے تو لام پر پیش، لام پر پیش، لام پر پیش، افعلوا لام پر پیش، نفعلوا، افعلوا، تفعلوا، جی تفعلوا، یفعل، پیٹرن ایک۔ تو مضارع کے 5 لفظ، 5 الفاظ ایسے ہیں جو ایک ہی وزن پر، وزن کا معنی آپ سمجھ چکے کہ ان میں حرف کی تعداد برابر، ان کی حروف کی تعداد برابر، ان کی حرکات زبر، زیر، جزم، شد وہ بھی برابر۔ ھذا الدرس الجدید، اور وہذہ الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق ہمارا ہے جی۔ ہم فعل معروف اور فعل مجہول، فیاض صاحب، ایکٹیو اینڈ پیسو، اب آپ کو پوری طرح سمجھ آ چکا کہ واٹ وی وانٹ، ہم چاہتے کیا ہیں۔ یہ جتنا بھی آپ پڑھ رہے تھے نا یہ والا، ابھی آپ نے، حالانکہ ابھی آپ نے اس کو یاد بھی نہیں کیا، مگر یہ سب کے سب تھے مجرد معروف، ایکٹیو وائس تھے۔ دیکھیں، اس ایک مرد نے کیا، ان 2 مردوں نے، ان سب مردوں نے، اس ایک عورت نے، ان 2 اور، تو یہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے جس میں فاعل کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ایک مرد نے کیا تو فاعل کا پتہ ہے۔ اسی طرح مضارع میں دیکھیں، وہ ایک مرد کرتا ہے، فاعل کا پتہ ہے، مرد کا پتہ ہے۔ تو جس فعل میں فاعل معلوم ہوتا ہے فیاض صاحب، اس کو ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فعل معروف۔ جس کا فاعل معروف ہے، معلوم ہے، وہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے۔ انگلش میں ہم اس کو اپنے حساب سے ایکٹیو وائس کہتے ہیں۔ نیچے میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں آپ، ایسا تعریف پڑھ رہے ہیں، فعل معروف، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف ایکٹیو وائس کہتے ہیں، اور ایسا فعل جس کا فاعل نامعلوم ہو اسے فعل مجہول، پیسو وائس یا پیسو ورب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایسے ہی افعال کو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم ماضی میں یہ تو معروف ہے، بہت اہم سبق ارشد صاحب، یہ سارا ماضی معروف ایکٹیو وائس ہے۔ جب آپ اس کو پیسو وائس میں لائیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ نیچے دیکھیں، یہاں پر آ جائیں۔ جیسے اس کا پیٹرن ہے فعل، معروف، جب یہ پیسو وائس میں جائے گا تو اس میں چینج آ جائے گی، زبر زیر میں تبدیلی آ جائے گی۔ یہ ہے نا فعل، تو جو پیسو وائس ہوگا وہ ہو جائے گا، فے پر پیش آ جائے گا، عین کی نیچے زیر آ جائے گی، فعل سے فعل۔ ثلاثی مجرد کا جو ماضی مضارع سابقہ اوزان کے مطابق ہوگا وہ فعل معروف کہلائے گا، یعنی جیسے فعل اور یفعل۔ اور جو مندرجہ ذیل اوزان کے مطابق ہوگا وہ فعل مجہول پیسو وائس کہلائے گا، اور اس کا ترجمہ اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ فعل مجہول کا وزن یہ دیکھیں،
ماضی مجہول ثلاثی مجرد کا وزن فعلا، ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ پڑھیے فعلا۔ ہاں اب آپ دیکھیں میں فا پر پیش پڑا ہے، جبکہ آپ کے فلیکس میں فا پر زبر تھی، عین پر بھی زبر تھی۔ ماضی دیکھیں سجاد صاحب فعلا، یہ معروف ایکٹیو وائس۔ جب اس میں چینج ہم کریں گے فعلا پڑھیں گے تو یہ ایکٹیو کی بجائے پیسو ہو جائے گا، فعل مجہول ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے۔ کہیں معروف کا لفظ آتا ہے، کہیں ماضی مجہول کا لفظ، کہیں مضارع معروف، کہیں مضارع مجہول۔ ایکٹیو پیسو کی پہچان اگر آپ آج یہاں سے کر لیں گے پھر قرآن مجید میں ویژن آپ کا اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے جی، شاباش۔ اب آپ میرے ساتھ ان کے وزن پڑھ رہے ہیں، مجہول کے اوزان۔ ماضی مجہول ثلاثی مجرد کا وزن فعیلا، پڑھیے فعیلا، ضربا، نصرا، قتلا، خلقا، شاباش۔ اب مثلا مثال میں ترجمہ خود آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ضربا کا معنی تھا اس نے مارا، اور جب ضربا کہا تو اس کا معنی ہے وہ مارا گیا۔ لکھ لیں ترجمہ، ضربا وہ ایک شخص مارا گیا، یہ ہے مجہول کا فیاصب ترجمہ۔ اب قرآن مجید میں آئیں گے، ہم پوچھیں گے آپ سے کہ یہ ایکٹیو پیسو میں کون سا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ضربا وہ ایک شخص مارا گیا، نصرا اس ایک شخص کی مدد کی گئی، قتلا وہ ایک شخص قتل کیا گیا، اور خلقا وہ ایک شخص پیدا کیا گیا۔ طریقہ بتا رہے ہیں آپ کو پیسو بنانے کا۔ پہلے حرف یعنی فا کلمہ پر پیش اور عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گا، نیچے لکھا ہے پیش اور زیر، ماضی مجہول، ٹھیک ہے جی، یہ ہے ماضی مجہول۔ فعل مضارع کے 5 صیغوں کے آخر میں ضمہ یعنی پیش آتا ہے، باقی 9 الفاظ کے آخر میں نون آتا ہے۔ گن لیتے ہیں جی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تفعلنا، ادھر سے چلیں نا جی، یفعلانی، یفعلونا، تفعلانی، یفعلنا، 4 5 6 7 8 اور 9 الفاظ کے آخر میں نون آتا ہے، سمجھ آ رہی؟ 9 تے 5 14۔ اچھا جی، باقی تثنیہ کے تمام الفاظ میں الف نون آتا ہے اور جمع کے آخر میں الف نون و نون آتا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے۔ ایک خاص بات جو نیا آج نقطہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ فعل مضارع یا فعل مضارع کو مثبت سے منفی بنانے کے لیے شروع میں لا لگایا جاتا ہے۔ یہ مثبت سے منفی بھی آپ آج پڑھ رہے ہیں۔ مثلا یفعلو، محمد احمد صاحب وہ ایک مرد کرتا ہے، سجاد صاحب جب لا یفعلو کہیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ وہ ایک مرد نہیں کرتا یا نہیں کرے گا۔ پہلے وہ مثبت تھا، اب جب لا لگے گا تو منفی بن جائے گا۔ فعل مضارع کے شروع میں سین آ جائے یا سوفا لگائیں، اب خاص تبدیلی آئے گی کہ وہ فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور زمانہ حال اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے مضارع میں 2 زمانے ہوتے ہیں نا، کون کون سے؟ حال اور مستقبل، لیکن جب وہ سلیم صاحب اس میں سین اور سوفا لگ جائے گا تو حال زمانہ ختم، پھر ترجمہ صرف مضارع کا کریں گے۔ مثلا سأذهب یا سيذهب، اس کا معنی ہے وہ ان قریب جائے گا۔ سيكتب وہ لکھے گا، لکھتا ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، جیسے اللہ نے فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، یقیناً تم دیکھ لو۔ تو سوفا جب لگے گا تو حال کا ترجمہ ختم، زمانہ مستقبل ہو جائے گا، پھر اس میں مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ اگر فعل مضارع کے شروع میں فیاصب لام لگ جائے، لام زبر والی، یا آخر میں نون پر شد آ جائے
یا نون پر جزم آ جائے، 3 تبدیلیاں مضارع میں آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو بہت کچھ مل رہا۔ چھٹا پوائنٹ ہے محمد احمد صاحب، اگر فعل مضارع کے شروع میں لام آ جائے یا فعل مضارع کے آخر میں نون شد والا آ جائے یا نون خفیفہ جزم والا آ جائے لائٹ این، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس مضارع میں سٹریس، تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا قرآن شریف سے مثال دے رہے ہیں، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، دیکھ رہے ہیں نا، ینصر مضارع تھا، اس کے شروع میں لام آ گیا، پھر نون پر شد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ سورہ حج، ینصر مضارع تھا سجاد صاحب، لام شروع میں لگ گیا اور آخر میں نون شد والا لگ گیا تو معنی میں تاکید پیدا ہو گئی۔ 7ویں تبدیلی یہ ہے کہ کانا کی گردان، کانا کانا کانو کانت، یہ فعل مضارع کے ساتھ لگانے سے ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کانا یذہب، وہ جایا کرتا تھا یا وہ جا رہا تھا۔ یہ 7 چینجز ہیں جی، مضارع کی 7 تبدیلیاں ہیں۔ لفظ یعنی گردان یہ مضارع کی رہے گی، لیکن اس کے شروع میں کچھ حروف، سوف آئے گا، سین آئے گا، لام آئے گا، نون آئے گا، کان آئے گا، لام الف لا آئے گا، لفظ تو وہی رہے، صرف آپ نے ان پر یہ حروف جب لگائیں گے تو اس کے معنی میں تبدیلی پائیں گے۔ تو حاضی الآیہ الثامنہ عشر من سورۃ الملک، سورہ ملک کی 18ویں آیت الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، پڑھ نہیں رہے، مل کے پڑھیں، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قبلهم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھ رہے ہیں گرامر کے حوالے سے کذب ماضی ہے، مجہول اس کا آئے گا کذبا جی۔ الذین کون سا اسم ہے سجاد صاحب؟ موصول، من حرف جر، قبلہم مرکب اضافہ، ضمیر ماضی آئے گا تو مضارع سنانا ہوگا، مضارع آئے گا تو اس کا ماضی آپ نے آئندہ بتانا ہوگا انشاءاللہ۔ کانا نکیر، اب مالک ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کو بے نیاز ارشاد، اور حضور کے ذریعے پوری انسانیت کو قیامت تک کے لیے بے نیاز ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ قریش مکہ تو آج کی پیداوار ہیں، ان سے پہلے بڑے 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ان کی امتیں آئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کا انکار کیا تو پانی میں غرق ہو گئے، ہوئے نہ ہر شے تباہ ہو، چند لوگ کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور بے شک یقیناً جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ کو، اس کے رسول کو، کتابوں کو، آخرت کو، دین کو، ٹھیک ہے جی، من قبلہم، ان سے پہلے، یہ جو اس وقت مکہ کے قریش موجود ہیں، تو پھر ان پر آیا عذاب، خود دیکھ لو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیفہ کون سا اسم ہے؟ استفہام، تو کیسا میرا عذاب آیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، وہ جو بستی تھی اس کو نیچے سے فرشتے نے پر سے اٹھایا، صبح کے ٹائم الٹا دیا، بستی غرق، پتھروں کی بارش۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں خود دیکھ لو کہ جب انہوں نے جھٹلایا تھا میرے نبیوں کو
تو ان پر میرا کیسا سخت عذاب تھا. نکیر کے معنی عذاب، میرا سخت عذاب. خود دیکھو، تمہیں آنکھیں موجود ہیں، تمہارے پاس اللہ نے عقل دی ہے، خود دیکھو تو ان سے عبرت حاصل کرو. حاضی الآیہ الثامنہ عشر، یہ 18ویں آیت ہے. اس لحاظ سے ہمارے 12 سبق باقی ہیں.